رکوع اور سجدہ میں نگاہ کہاں رکھیں؟ ناہید اقبال انڈیا سے پوچھتی ہیں نماز میں رکوع اور سجدے میں کس طرف دیکھنا چاہیے؟ رکوع میں تو اپنے جو انگوٹھے ہیں اپنے دونوں پاؤں اس طرف دیکھنا چاہیے، اور سجدے میں ناک کی طرف دیکھنا چاہیے۔ کیا شوہر بیوی کو اپنا سر نیم رکھنے پر مجبور کر سکتا ہے؟ شادی کے بعد عام طور سے لڑکی کا نام چینج کر دیتے ہیں اور نام کے ساتھ شوہر کا نام ایڈ کر دیا جاتا ہے، شناختی کارڈ وغیرہ میں بھی یہ ہوتا ہے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ نیز اگر شوہر کہے کہ سر نیم بھی اسی کی فیملی کا لگا دیا جائے جبکہ بیوی کی یہ خواہش نہ ہو تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ مسز نبیل کینیڈا۔ دیکھیں، ولدیت تو باپ سے چلتی ہے اور وہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ شوہر کا نام اگر آئی ڈی کارڈ میں بیوی نے اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگا دیا تو اس سے چونکہ نسب میں خلل نہیں ہوتا، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شوہر ہے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن فیملی یعنی قوم چینج کر دینا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قوم ہمیشہ وہی رہے گی جو باپ کا جو یعنی خاندان ہے نا، وہی بیٹی اور بیٹے کا وہی ہوگا۔ باپ اگر خان ہے تو بیٹی بھی خان ہے، باپ اگر ارائی ہے تو بیٹی بھی ارائی ہے، باپ راجپوت ہے تو بیٹی بھی راجپوت ہے، چاہے اس کی شادی کہیں بھی ہو۔ باپ سید ہے تو بیٹی بھی سید ہے، چاہے اس کی شادی غیر سید میں ہو۔ تو اس لیے شوہر اپنے نام بیوی کے ساتھ تو لگا سکتا ہے، لیکن مگر یہ فیملی اس کی چینج نہیں کر سکتا، کیونکہ پھر یہ دھوکہ ہو جائے گا۔ تو سر نیم اگر فیملی ہے نا، تو خان ہے یا ارائی ہے یا جو بھی ہے، تو اس میں عورت کو وہی نام لگانا پڑے گا جو اس کے باپ کا ہے۔ اچھا، یہ تو اور بھی سوال ہے۔ بوڑھے آدمی پر اللہ کی رحمت، محمد احمد دہلی سے پوچھتے ہیں کیا ایسی کوئی حدیث قدسی ہے کہ جب میرا بندہ 50 سال کا ہوتا ہے تو میں اس کا حساب آسان کر دیتا ہوں، جب 60 سال کا ہوتا ہے تو میں اسے اپنی محبت دینا شروع کرتا ہوں، جب 80 سال کا ہو جاتا ہے تو مجھے بوڑھے مسلمان کو عذاب دیتے ہوئے شرم آتی ہے؟ بھائی ایسی روایت تو میرے علم میں نہیں ہے، البتہ بوڑھوں کی فضیلت پر دوسری صحیح حدیث موجود ہیں۔ ان من اجلال اللہ کرامۃ الشیب المسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی تعظیم میں یہ بھی ہے کہ سفید بالوں والے بوڑھے کی تعظیم کرو۔ اور اس طرح کی اور بہت ساری روایتیں ہیں جو آپ نے بتائی ہے، خاص ان الفاظ کے ساتھ میرے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو، مجھے جو سرسری طور پر جو میں نے تحقیق کی ہے اس میں مجھے نہیں ملی، اگر مل گئی تو میں انشاءاللہ بتا دوں گا۔ عامل مبہم عمل دے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے نام نہیں لکھا جنہوں نے سوال پوچھا ہے۔ میری اہلیہ کے رشتہ داروں میں ایک بہت بڑے عامل ہیں، انہوں نے حاجت پوری ہونے کے لیے ایک عمل دیا ہے جو قرآنی آیات پر مشتمل نہیں ہے، اور یہ بتایا کہ یہ عمل کسی کو بتانا نہیں ورنہ تو اثر ختم ہو جائے گا۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائے۔ بھائی اس کو کھول کے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، کوئی شرکیہ الٹے سیدھے الفاظ نہ لکھے ہوئے اس میں، تو کوئی دعا ہو یا کوئی توحید پر مشتمل مضمون ہو، یا کم از کم ایسی عمل ہو، ایسا ورد ہو جو سمجھ میں آ رہا ہو، چاہے وہ عربی میں ہو بے شک، لیکن اس کا کوئی مطلب بنتا ہو، اور مطلب بھی جائز مطلب بنتا ہو، تو وہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی چیز دے دی ہے تو پھر پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے بھی عاملوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اہلیہ کو بھی بچائیں، یہ بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے پاس۔ سیدھا جو سورہ فلق سورہ ناس احادیث سے ثابت ہے، رات کو دم کر لیا کریں، آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، صبح دعائیں پڑھ لیا کریں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعائیں پڑھ لیا کریں، کافی ہے انشاءاللہ۔ کیا قسم کے 2 کفارے ایک شخص کو دے سکتے ہیں؟ نور الہی سعودی عرب۔ میرے اوپر 2 قسم کے کفارے ہیں، یہ میں پاکستان میں ادا کرنا چاہتا ہوں، کیا میں یہ دونوں کفارے ایک بندے کو ایک ہی دن میں دے سکتا ہوں یا آگے پیچھے کر کے یہ الگ الگ بندوں کو دینا ہوگا؟ ایک بندے کو ایک دن میں نہیں دے سکتے آپ، ایک بندے کو الگ الگ دنوں میں دیں گے تو وہ 2 بندے شمار ہوں گے۔ ایک ہی دن میں ایک ہی ٹائم پہ ایک بندے کو دے دیا تو وہ ایک ہی کفارہ شمار ہوگا۔ مصنوعی پلکیں اور مصنوعی بال لگانے کا حکم، کیا مصنوعی پلکیں لگانا جائز ہے؟ جو کچھ دیر کے لیے گلو کے ذریعے اصل پلکوں کے اوپر لگائی جاتی ہیں، اس طرح سر کے اوپر اصلی بالوں کے ساتھ بالوں کو لمبا کرنے کے لیے نقلی بال جوڑے جاتے ہیں، کیا یہ دونوں جائز ہیں؟ جبکہ یہ دونوں کسی انسان کے بال نہیں ہوتے بلکہ پلاسٹک یا کسی اور چیز کے بال ہوتے ہیں۔ بنت نعیم کراچی۔ بھائی جائز ہے، اگر انسانی بال نہیں ہیں، آرٹیفیشل بال ہیں تو پھر جائز ہے، لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔ بعض دفعہ وہ مائیں اپنے بیٹوں کے لیے رشتہ دیکھنے جاتی ہیں، لڑکی کو اس نے مصنوعی پلکیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں اور مصنوعی بال لگائے ہوئے ہوتے ہیں، لڑکے کی اماں سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ ماشاءاللہ کوئی کیا ہوتا ہے، مسز ورلڈ جو ہے نا، مس ورلڈ ہیں، سوری مسز ورلڈ کہہ رہا ہوں، مس ورلڈ ہیں یہ، تو ان کو اگلی دفعہ انہی کو انعام ملنے والا ہے۔ جب وہ شادی ہو کے پلکیں نکلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے ایسا نہیں ہے، تو کسی کو دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔ ویسے زینت کے لیے مصنوعی پلکیں یا مصنوعی بال کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔
کیا قرآنی آیات سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں؟ جس طرح کہا گیا ہے کہ پورا قرآن شفا ہے، تو کیا ہم کسی بھی مقصد کے لیے کوئی آیت یا صورت پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ جب بیمار ہو تو سورہ انعام کی آیت نمبر 17 پڑھیں، اس سے شفا ملتی ہے۔ اس طرح جب کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر تلاش کرتے ہیں۔ مسز محسن اسلام آباد، قرآن میں جو شفا ہے نا تو قرآن میں صاف ہے، وہ شفاء لما فی الصدور، سینوں کے جو بیماریاں ہیں نا قرآن اس میں شفا ہے۔ تو سینوں کی بیماریاں سے مراد کیا ہے؟ دل کی بیماریاں، اور دل کی بیماریوں کا مطلب ہے دل میں حسد ہے، بغض ہے، دنیا کی محبت ہے، شرک سے نفرت نہیں ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ تو اس قسم کی جو بیماریاں ہیں نا قرآن ان کی شفا ہے۔ لیکن حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے جسمانی بیماریوں کو بھی شفا ملتی ہے۔ تو وہ بیماریاں کے لیے کوئی بھی آیت پڑھی جا سکتی ہے جس میں اس بیماری سے متعلق مضمون ہو۔ جیسے علماء اکثر بتاتے ہیں جس کے اولاد نہیں ہو رہی یا اولاد نافرمان ہے تو یہ دعا پڑھیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو اس میں یہی مضمون ہے کہ اللہ ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو اس طرح جیسے ہم جو پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کوئی چیز جب گم ہو جائے یا کوئی حادثہ ہو تو ہم کہتے ہیں بھئی ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ ایک مبارک الفاظ ہیں کہ اللہ یہ مصیبت بھی تیری طرف سے آئی ہے کیونکہ ہم تیرے غلام ہیں، اور اس مصیبت کا نعم البدل ہمیں قیامت میں مل جائے گا کیونکہ ہم نے جانا تو بالآخر تیری ہی طرف ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ کہنے سے اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ شاید وہ چیز مل بھی جائے۔ تو یقینی چیز نہیں ہے، یعنی اس آیت کا اصل مطلب تو ہے تسلی کرنا غم پہ۔ تو اللہ سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ ان الفاظ کی برکت سے اللہ وہ چیز بھی دلا دے، تو یقینی چیز نہیں ہے۔ تو اسی طرح وہ آیتیں جن میں ایسا مضمون ہو کہ جیسے آپ بیمار ہیں تو آپ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ والی آیت کا ورد کر لیں تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے، چونکہ اس میں شفا کا تذکرہ ہے تو یہ امید کی جا سکتی ہے، کوئی یقینی چیز نہیں ہے۔ کیا فوت شدہ اولیاء اللہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں؟ شیخ حمزہ گجرات انڈیا سے۔ میرے دوست کا کہنا ہے کہ جو اولیاء اللہ گزر چکے ہیں جیسے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، وہ اس کی والدہ کو نظر آتے ہیں، اور جس طرح جنات انسان کے اندر آ جاتے ہیں وہ ولی اللہ بھی اس کی امی میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ بات ممکن ہے؟ بالکل ناممکن ہے بھائی، جو دنیا سے چلے گئے وہ چلے گئے، انسانی شکل میں وہ نہیں آ سکتے۔ البتہ بعض بزرگوں سے یہ منقول ہے، وہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے، بہت نیک تھے، کہ وہ کہتے تھے ہمیں جاگتی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، ہمیں جاگتی حالت میں فلاں کی زیارت ہوئی ہے۔ تو دیکھیں کسی بزرگ کو چند مسٹیک اور غلطیوں کی وجہ سے برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی ان بزرگ کو ایسا محسوس ہوا ہوگا کہ جاگتی حالت میں دیکھ رہے ہیں، ورنہ وہ دماغی تخیل ہے، کیونکہ عملی طور پر یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ جاگتی حالت میں آپ کے پاس اٹھ کے آ جائیں یا کوئی ولی اللہ بھی آ جائیں، امی میں ظاہر ہو جائیں، یہ غلط ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ اکثر و بیشتر انسان کے اپنے دماغ کا تخیل ہوتا ہے جس کو بعض دفعہ صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے۔